ایک بینک میں چوری کی ایک عجیب داستان۔ ایک بینک ڈکیتی کے دوران ڈکیت نے چیخ کر سب سے کہا، کوئی بھی ہلے مت، چپ چاپ زمین پر لیٹ جائیں۔ رقم لوگوں کی ہے اور جان آپ کی اپنی ہے۔ یہ سننا تھا کہ سب چپ چاپ زمین پر لیٹ گئے اور ڈر کے کوئی ہل بھی نہیں سکا۔ خاموشی سے سب لوگ زمین پہ چپ چاپ لیٹے رہے۔ اسے کہتے ہیں مائنڈ چینج کانسیپٹ، مطلب سوچ بدلنے کا تصور۔ ایک آدمی وہاں کھڑا سب کو یہ دیکھ رہا تھا کہ کون کس انداز سے لیٹا ہوا ہے اور کون ہل رہا ہے یا نہیں ہل رہا۔ اسے کہتے ہیں فوکس۔ بس وہی کام کریں جس کے لیے آپ کو ٹرینڈ کیا گیا ہے۔ ڈکیتی کے بعد جب وہ گھر آئے تو نوجوان ڈکیت جو کہ BA پاس تھا، اس نے بوڑھے ڈکیت سے جو پرائمری پاس تھا اس سے کہا کہ چلو رقم گنتے ہیں۔ بوڑھے ڈکیت نے کہا، تم پاگل ہو، اتنے زیادہ نوٹ کون گنے گا؟ رات کو خبروں میں سن لینا کہ ہم کتنا مال لوٹ کے آئے ہیں۔ اسے کہتے ہیں تجربہ، جو آج کل کی ڈگریوں سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ جب ڈاکو بینک سے چلے گئے تو مینیجر نے سپروائزر سے کہا کہ پولیس کو فون کروں؟ سپروائزر نے کہا، رک جائیے سر، بینک سے پہلے ہم دونوں اپنے لیے 10 لاکھ ڈالر نکال لیتے ہیں، اور ہاں، وہ 40 لاکھ ڈالر کا گھپلا جو حالیہ میں ہم نے کیا تھا وہ بھی چوروں پر ڈال دیتے ہیں کہ چور لوٹ کے لے گئے تھے۔ اسے کہتے ہیں وقت کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرنا، مشکل حالات کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا۔ اور مینیجر ہنس کے بولا، ہر مہینے ایک ڈکیتی تو ہونی ہی چاہیے۔ سو گائز، اس کو کہتے ہیں بوریت ختم کرنا، ذاتی مفاد اور خوشی سے زیادہ ان سب چیزوں کو اہمیت دینا۔ اگلے دن اخبارات اور ٹی وی پر خبریں تھیں کہ ڈاکو بینک سے $100 ملین لے کر فرار ہو گئے۔ ڈاکوؤں نے بار بار رقم گنی لیکن 50 ملین سے زیادہ نہ تھی۔ بوڑھا ڈاکو غصے سے چلا کر اٹھا اور بولا، ہم نے اسلحہ اٹھایا، اپنی جانیں رسک پر لگائیں، لیکن صرف 50 ملین ڈالر ہی لوٹ سکے۔ جبکہ بینک مینیجر نے بیٹھے بٹھائے چند انگلیاں ہلا کر 50 ملین ڈالر لوٹ لیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تعلیم کتنی ضروری ہے۔ ہم کو چور نہیں پڑھا لکھا ہونا چاہیے تھا۔ اس سے کہتے ہیں علم کی قیمت سونے کے برابر ہوتی ہے۔ بینک مینیجر خوش تھا کہ اسے جو اسٹاک مارکیٹ میں نقصان ہو رہا تھا وہ ان پیسوں سے پورا ہو گیا۔ سو گائز، اس کو کہتے ہیں موقع پرستی۔ آخر میں بس ایک سوال ہے، اصل ڈکیت کون ہے؟ یوٹیوب فیملی، مجھے آپ سب کمنٹ میں یہ ضرور بتائیے گا کہ اصل ڈکیت کون ہے۔ آپ کے خیال میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان سب میں اصل ڈکیت کون تھا؟ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجیے، اور مزید ویڈیوز کے لیے مجھے سبسکرائب کیجیے۔ یوٹیوب فیملی، میں آپ کو ایک اور مزے کی اور انفارمیٹیو میں آپ کو اسٹوری سناتی ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے
کہ ایک آدمی بادشاہ کے دربار میں نوکری کی طلب کے لیے حاضر ہوا۔ قابلیت پوچھی گئی تو کہا، حضور سیاسی ہوں۔ عربی میں سیاسی کو افہام و تفہیم سے مسئلہ حل کرنے والے کو کہا جاتا تھا۔ بادشاہ کے پاس پہلے ہی سیاستدانوں کی بھرمار تھی، تو اسے خاص گھوڑوں کے استبل کا انچارج بنا دیا گیا، جو حال ہی میں فوت ہوا تھا۔ چند دن بعد بادشاہ نے اس سے اپنے سب سے مہنگے اور عزیز ترین گھوڑے کے متعلق پوچھا۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، گھوڑا نسلی نہیں ہے۔ بادشاہ کو بہت تعجب ہوا اور جنگل سے سائیں کو بلا کر پوچھا تو اس نے کہا، گھوڑا نسلی ہے، لیکن اس کی پیدائش پر اس کی ماں مر گئی تھی۔ اس کی پرورش گائے کے ساتھ ہوئی ہے اور گائے کا دودھ پی کر ہی بڑا ہوا ہے۔ مسئول کو بلایا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ تم کو کیسے پتہ چلا کہ گھوڑا نسلی نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ جب یہ گھاس کھاتا ہے تو گائے کی طرح سر نیچے کر کے کھاتا ہے، جبکہ نسلی گھوڑے منہ میں گھاس لے کر سر اٹھا کر کھاتے ہیں۔ بادشاہ اس کی فہم و فرات سے بہت متاثر ہوا اور اس کے گھر اناج، گھی، بھنے دمبے اور پرندوں کا اعلیٰ گوشت بھجوا دیا، اور ساتھ ہی اسے ملکہ کے محل میں ملکہ کا خاص تعینات کر دیا گیا۔ کچھ دن کے بعد بادشاہ نے اس سے اپنی بیوی ملکہ کے بارے میں رائے مانگی تو اس نے کہا، طور اتوار تو ملکہ جیسے ہیں، لیکن شہزادی نہیں ہے۔ بادشاہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ حواس بحال کیے اور اپنی ساس کو بلا بھیجا۔ ساس آئی تو سارا مسئلہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ ساس نے کہا کہ آپ کے والد نے ہماری بیٹی کی پیدائش پر ہی ہم سے رشتہ مانگ لیا تھا، لیکن ہماری بیٹی پیدائش کے 6 ماہ بعد ہی فوت ہو گئی تھی، تو ہم نے آپ کی بادشاہت کے ساتھ قریبی رشتہ بنانے کے لیے کسی کی بیٹی کو لے پالک گود لے لیا اور بعد میں پھر اس کی آپ سے شادی کرا دی تھی۔ بادشاہ نے فوراً مسئول کو طلب کیا اور پوچھا کہ تمہیں اب یہ کیسے پتہ چلا کہ یہ شہزادی نہیں ہے؟ اس نے کہا، اس کا خادموں کے ساتھ سلوک جاہلوں سے بھی بدتر ہے۔ بادشاہ اس کی فرات سے خاصا متاثر ہوا اور بہت سا اناج، بھیڑ بکریاں بطور انعام اس کے گھر بھجوا دیا اور ساتھ ہی اپنے دربار میں متعین کروا دیا۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ نے اس کو پھر اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا کہ ہاں، اب تم میرے بارے میں بتاؤ۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ مسئول بہت پریشان ہوا۔ اس نے کہا، جب جان کی امان پاؤں تو بتاؤں۔ بادشاہ نے وعدہ کیا کہ تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس نے کہا، نہ تو آپ بادشاہ زادے سے ہو اور نہ تمہارا چال چلن بادشاہوں والا ہے۔ بادشاہ کو اس پر بہت غصہ آیا، مگر جان کی امان دے چکا تھا۔ سیدھا والدہ کے محل پہنچا۔ اس سے دریافت کیا تو والدہ نے کہا کہ یہ سچ ہے، ہماری اولاد نہیں تھی، ہم نے تمہیں ایک چرواہے سے لے کے پالا تھا۔ بادشاہ نے مسئول کو بلایا اور بتایا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا، بادشاہ، جب بادشاہ کسی کو انعام و کرام سے نوازتا ہے تو ہیرے جواہرات اور موتیوں کی شکل میں دیتا ہے، لیکن آپ بھیڑ بکریاں اور کھانے کی چیزیں عنایت کرتے ہیں۔ یہ اسلوب کسی بادشاہ زادے کا نہیں بلکہ کسی چرواہے کے بیٹے کا ہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے سچ کہتے ہیں کہ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں۔ اپنی عادات، اخلاق اور طرز عمل کو بہتر سے بہترین بنائیں
کیونکہ انہی سے نسل اور خون دونوں کی پہچان ہوتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنی دعا میں یاد رکھنا مجھے مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔